داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المعجوب کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، تو کسی پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کرتا تھا۔ لوگ اس سے ملنے جاتے تھے، درویش لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کی بڑی بات ہوتی ہے۔ وہ نیک آدمی پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کرتے تھے، بنی اسرائیل کے ولی تھے۔ لوگ ملنے جاتے تھے تو رستے میں ایک ڈھلان تھی، لوگ اوپر چڑھتے تو انہیں دقت ہوتی۔ ایک دن اس ولی کے دل میں خیال ہے، یا اللہ تو اسے پیدا نہ کرتا تو کیا عرض تھا۔ رب کریم نے اس وقت کے نبی پیغمبر علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ جب وہ آپ کے پاس آئے نا تو اسے کہہ دینا تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، اسے کہہ دینا کہ میں نے اس کا نام ولیوں کی صف سے کاٹ کر نافرمانوں کی صف میں لکھ دیا ہے۔ میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، میں نے جو بنایا حق اور سچی بنایا ہے۔ وہ ملاقات ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، بھئی رب فرماتا ہے تیرا نام کاٹ دیا ہے ولیوں کی صف سے اور نافرمانوں کی صف میں لکھا ہے۔ بندہ سجدے میں گر گیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، مقام استغفار اور شکر ادا کر رہا ہے۔ کہنے لگا حضور آپ نے بات ہی بہت بڑی کر دی ہے، میرے رب نے میرا نام لیا ہے، میں کہاں وہ کہاں، اس نے کہا کہ نام کاٹا ہے، میرے رب نے۔ اللہ اکبر، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا ذکر اور وہاں ہوگا، اما میں تو اس کھاتے میں ہی نہیں تھا، اتنی بڑی جگہ میرا تذکرہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ عرض کرنے لگے پیغمبر علیہ السلام سے، کہنے لگے ایک آپ نے پیغام دے دیا، اب آپ میرا بھی ایک پیغام رب کریم کے حضور ناز عرض کر دیجئے گا۔ فرمایا وہ کیا؟ کہا عرض کیجئے گا مالک سے کہ مولا مجھے تیری مخلوق سے بڑا پیار ہے۔ وہ جو میں نے ڈھلان کی بات کی تو اس لیے کی تو دلوں کے حال جانتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ مالک کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ میرا وجود بہت بڑا کر دے۔ آپ نے کہا ہے نا نافرمانوں کی لسٹ میں چلا گیا ہوں، اب جہنم میں جلوں گا، تو عرض کرنا کہ میرا وجود بڑا کر دے، بڑا، سارے دوزخ میں اکیلا ہی پورا ہو جاؤں۔ میرا نہیں دل کرتا اللہ کا کوئی اور بندہ جہنم میں جلے، مجھے اس کی مخلوق سے بڑا پیار ہے۔ جب یہ لفظ کہے تو پیغمبر وہیں کھڑے تھے، اللہ نے وہی فرمائی، اس سے کہو تو میری مخلوق سے پیار کرتا ہے تو میں تجھ سے پیار نہ کروں؟ اس سے کہو تیرا گناہ بھی بخش دیا، تجھے دوبارہ ولی بھی بنا لیا، بغیر حساب جنت بھی دی، اور قیامت میں جس جس کی تو سفارش کرے گا میں اسے بھی جنت عطا کرتا چلا جاؤں۔ شرط یہ ہے کہ تو اللہ کے بندوں سے پیار کرے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رب کے بندے ہوں گے ان کے قیامت کے دن چہرے چمک رہے ہوں گے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی کچھ بندے ہیں؟ فرمایا لعن عبد الدنیا وعبد الدرہم، فرمایا کچھ دنیا کے بندے ہیں، کچھ درہم کے بندے ہیں، ترجمہ یوں کر لو کچھ ڈالروں کے بندے ہیں۔ یہ حدیث مشکات میں موجود ہے، ڈالر کے، ریال کے، لاکھ کے، کروڑ کے بندے۔ حضور وہ کون ہے؟ فرمایا لعن عبد الدنیا وعبد الدرہم، جو دنیا کا اور دولت کا بندہ بنے وہ لعنتی ہے، ملعون ہے۔ یہ خدا کا بندہ رہا ہی نہیں، یہ پیسوں کا بندہ بن گیا ہے، دولت کا بندہ بن گیا ہے، اس کا معیار بدل گیا ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر، حضرت عمر فاروق کے پوتے تھے، کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ طواف مکمل ہوا، 8واں استلام کر کے مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے لگے تو خلیفہ وقت کا آ گیا، گورنر۔ السلام علیکم کے بعد اس نے فوراً بات چھیڑی، کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ تو آپ کہنے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے یار، تجھے کس نے گورنر بنایا؟ بڑا تو بیوقوف ہے، تجھے تو سلیقہ ہی نہیں بات کرنے کا۔ حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے خدا کے گھر میں آ کے اور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے میں بندوں سے سوال کروں، یہاں کے بھی بندوں سے مانگوں، تو بڑا ہی بیوقوف ہے۔ سامنے اس کا گھر ہے، سامنے اس کا گھر ہے بیت اللہ اور حجر اسود اور مقام ابراہیم اور مقام ملتزم، اور یہاں بھی میں بندوں سے مانگوں؟ کہتا ہے مجھے بھی کبھی کسی نے ڈانٹا نہیں تھا، میرے بھی پیروں تک پسینہ نکل گیا، تو میں مسجد الحرام سے باہر نکل کے، یوں سمجھ لیں کہ جب لوگ باب عبدالعزیز سے یا باب فہد سے باہر آ جاتے،
کہتے ہیں باہر نکل کے نا میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا چلو فارغ ہو کے آتے ہیں تو بات کرتا ہوں۔ حضرت فارغ ہو کے آئے تو میں نے کہا حضور اب تو بیت اللہ سامنے نہیں، اب بھی کوئی سوال کرے؟ تو فرمانے لگے اچھا ضروری ہے؟ کہا حضور ضروری ہے۔ تو فرمانے لگے چل پہلے بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں، بول۔ تو کہنے لگا حضور میرے پاس تو دنیا ہی ہے، دین تو آپ کے پاس ہے۔ جب یہ جواب دیا تو حضرت سالم چلنے لگے اور چلتے چلتے فرمانے لگے جا اپنا کام کر، دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، میں نے اس سے نہیں کبھی مانگی، تو تو کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میں نے تو اس سے بھی جب بھی مانگا ہے یا اس کا قرب مانگا ہے یا اس کے رسول کی غلامی مانگی ہے، تو اس سے نہیں مانگتا جس نے بنائی ہے، تو کیا دے سکتا ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ تو بھائی ان لوگوں نے قریب پھٹکنے نہیں دیا، ان کے قریب یہ چیز آئی نہیں، بے نیاز لوگ تھے، توجہ ہی نہیں تھی۔ حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک کاروبار بھی کرتے تھے، تو آپ کا کچھ مال آ رہا تھا جہاز کے ذریعے۔ ایک بندے نے خبر دی کان میں حضور جہاز ڈوب گیا، فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ۔ ڈوب گیا جناب، یہاں جہاز ڈوب جائے تو بندہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ کہتے ہیں صاحب انتقال کر گئے، 10 لاکھ کا نقصان ہو گیا تھا، مال ڈوب گیا پورا جہاز ہی۔ فرمایا الحمدللہ، اور تم نے جلدی کی خبر دینے میں سبق پڑھا رہا تھا، کیوں مجھے دخل اندازی دی تم نے میرے کام میں، کیوں دخل اندازی کی؟ سب الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر کان میں کہا حضور وہ غلط خبر تھی، جہاز بچ گیا۔ فرمانے لگے الحمدللہ۔ پھر شاگردوں سے کہنے لگے میرا چہرہ دیکھ رہے تھے پہلی خبر کے بعد بھی، اس خبر کے بعد بھی؟ کہ حضور دیکھ رہے تھے۔ فرمایا کوئی تبدیلی تو نہیں آئی؟ کہ حضور نہیں۔ فرمانے لگے شکر الحمدللہ، رب نے میرا دل دولت سے نہیں جوڑا، اپنی ذات کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، تبدیلی تو نہیں آئی۔ یہاں تو ٹینشن ہی ٹینشن ہے، ڈپریشن ہی ڈپریشن، اور بات کس کی ٹینشن ہے؟ پیسے کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، کوئی چکر چل جائے نا کبھی، اس سے بھی کبھی پوچھ جس کے پاس ہے وہ تجھ سے زیادہ غریب ہے، اس سے کبھی پوچھ وہ تجھ سے زیادہ آزمائش میں ہے۔ غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا، لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی، اس کو بھی تو پوچھ اس کا کیا حال ہے۔ دانش مندان دا کم نہیں، دل دنیا نہ لانا، اس ووٹی کئی خامد کیتے، جو کیتا سو کھانا۔ یہ تو کام ہے اس کا، بڑے آئے بڑے چلے گئے، بڑے آئے بڑے نکل گئے، توجہ ہی نہیں، مزاج ہی نہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا، علی المرتضی، امام الاولیاء، صاحب صدق و صفا، داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسد اللہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے چوک میں کھڑے تھے تو کہہ رہے تھے یار میری نا طامت پرانی ہو گئی ہے، یہ میں نے زرہ بیچنی ہے، تو بندہ مجھ سے خرید لو تاکہ میں نئی طامت لے لوں۔ ایک بندہ کان میں کہنے لگا حضور طامت کے پیسے بھی نہیں۔ فرمانے لگے پیسوں کو چھوڑ، علی کا سینہ دیکھ، اللہ نے ایمان کی دولت سے بھرا ہوا ہے۔ پیسے اہمیت نہیں رکھتے، ان کی وہ اہمیت نہیں جو دنیا نے بنا لی۔ فرمایا ضرورت نہیں تھی، اب ذرا احساس ہوا ہے کہ زیادہ ہی پھٹ گیا ہے، پردہ نہیں صحیح طرح پورا کرتا، تو میں نے کہا چلو زیرہ بیچ کے نیا لے لے۔ ضرورت نہیں، مزاج نہیں، طبیعت نہیں، انہوں نے ماحول نہیں بنایا۔ ہمارے تو حد ہو گئی، اتنا بری حالت ہے کہ ناقابل برداشت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے میٹنگ کی۔ عمر کی تنخواہ بڑی تھوڑی ہے مال غنیمت میں سے، اب تو عمر کے پوتے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، تعلق بڑھ گئے ہیں، اور عمر فاروق بوڑھے بھی ہو گئے۔ میٹنگ ہو رہی مسجد میں، اس طرح کریں کہ عمر کا کچھ تھوڑا سا نا مشاعرہ، کچھ تنخواہ، کچھ خدمت، کچھ وظیفہ بڑھا دے۔ بات طے ہو گئی، جب مکمل ہو گئی تو کہنے لگے یہ بتاؤ شیر سے بات کس نے کرنی ہے؟ ادھر جائے گا کون؟ پہلے اس کا نام تو بتاؤ، وہاں جائے گا کون؟ تو انہوں نے کہا یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں، بات تو بڑی تگڑی ہے، عمر سے کون بات کرے گا؟ یہاں جتنا مرضی تگڑا پیر ہو، آپ نذرانہ لے کے جائے، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ کبھی کسی کو کہنا پڑا ہے؟ تو کہتے ہیں جناب کون بات کرے گا؟
تو ایک صحابی کہنے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادی ہے نا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ ام المومنین بھی ہے، حضور علیہ السلام کی زوجہ ہے، مومنوں کی ماں ہے، ان سے کہتے ہیں، اور ان کے والد بھی ہیں۔ تو حضرت حفصہ سے کہا تو جناب حفصہ چل کے گئیں حضرت عمر کے پاس، جا کے کہا ابا جی ایک بات کرنی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹے کرو، تو ان کو بھی پتا تھا نا جاہو جلال کا۔ کہنے لگے ابا جی مسجد نبوی میں صحابہ کی میٹنگ ہوئی ہے، ایک ہی محلے میں ایک ہی شہر میں لوگ رہتے ہیں تو ایک دوسروں کی خرچوں کا ضروریات کا پتہ ہے۔ کہتی ہے میں نے پس منظر سارا کر کے بات کی، میں نے کہا سب کو پتہ ہے کہ آپ کے خرچے بڑے بڑھ گئے ہیں، تو مجھے نا انہوں نے حضور کی زوجہ سمجھ کے، قابل احترام سمجھ کے میری ذمہ لگایا ہے کہ تھوڑے سے پیسے آپ کے بڑھانے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کہتے ہیں عمر کو اتنا جلال آیا کہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حفصہ ان لوگوں کے نام بتا، میں انہیں دروں سے ماروں گا اور اس طرح ماروں گا کہ ان کی کمر پہ نشان پڑے، ان کی کمروں پہ نشان پڑے، اس انداز میں درے ماروں گا کہ مجھے زخم نظر آئے۔ کہا ابا جی اتنا جلال کس بات کا، سادی سی بات ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رو پڑے، کہنے لگے سادی سی بات ہے، میرے لیے مسجد نبوی میں بیٹھ کر میٹنگ ہوتی رہی کہ عمر کو دولت دینی ہے، لوگوں نے یہ مجھے سمجھ لیا ہے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر میرے لیے یہ میٹنگ ہوتی رہی کہ عمر کو پیسے دینے ہیں، اس کو دولت کے ساتھ ہم نے نواز رہا، مسجد نبوی میں میرے لیے کس کو یہ جرت ہوئی؟ فرمایا حفصہ کاش کہ تو میرے پاس پیغام لے کے نہ آتی، کوئی اور آتا اور پھر میں اسے دروں سے مارتا۔ حضرت حفصہ کہتی ہے میں خاموش ہوئی تو میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے بتا نا، تو نبی پاک کے گھر میں رہتی تھی، میرے مصطفیٰ کا طریقہ کیا تھا، کرنا بات اس طریقے پہ میرے ساتھ گفتگو کر۔ تو حضرت حفصہ کہتی میں رو پڑی، میں نے کہا ابا جی غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گی۔ بھائی معیار بنایا ہوا تھا، آپ یقین کریں ہمارے تعلقات، آپ شادی پہ دیکھ لیں جو غریب رشتہ دار ہے اسے کون بنانے جاتا ہے، لیکن ساری برادری کٹھی اس کے دروازے پہ بیٹھی ہے، جس نے آنا ہے تو کچھ لے کے آنا ہے، ہر چیز دولت میں تلے گی، معیار ہی دولت بن گیا ہے، مقصود ہی دولت بن گیا ہے۔ اس پیسے نے، اس دنیا داری نے، دنیا دار پجاری زردے کتےاں دے گل ٹلی ہو، اتنا سخت رویہ لوگوں نے اپنا لیا، رشتوں کا تقدس نہیں رہا۔ ایک مجلس میں نے ایسا رنگ بھی دیکھا، ایک ایسا شخص جسے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ عالم بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، نیک بھی ہے، وہ بھی بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ ایک سیٹھ بھی بیٹھا تھا، لیکن جو لوگوں کا عقیدت کا رشتہ اس درویش کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ سیٹھ کے ساتھ تھا۔ تو میں غور کر رہا تھا کہ یار قوم کا ذہن کس طرح کا ہو گیا، صرف اس کے ہاتھ میں پیسے، صرف دولت مند ہے، اس آدمی کی درویشی بھی گئی، علم بھی گیا، تقوی بھی گیا، صرف پیسے نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ کونے میں لگا ہوا ہے اور اس سے لوگ بچ بچ کے سلام۔ اور میں کہا کرتا ہوں عقیدت کا پتہ چلتا ہی تب ہے جب اجتماع ہوتا ہے، اکیلے درویش بیٹھے ہیں تو سب جھک کے سلام لیتے ہیں، اور جب وہ 2 MNA کے بیچ، 3 MPA کے بیچ، 5-7 سیٹھوں کے بیچ بیٹھے گا، پھر تیری عقیدت کا پتہ چلے گا، پھر پتہ چلے گا تیرا اللہ کے بندے سے رشتہ کس طرح کا ہے اور دولت کے بندے کے ساتھ رشتہ کس طرح۔ ہمارے رویوں کے اندر یہ فرق ہے کہ ہم اس وقت آدمی کو تولتے ہیں کہ اس کے پاس دولت کس طرح کی ہے۔ وقت کے امیر تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز، توجہ ہے میری بات پر، حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے۔ اب ہم لوگوں نے بھی بچوں کا بہانہ لگایا ہوا ہے نا، بازی وہ میں چاہتا ہوں بچوں کا کچھ بن جائے، تو بچے بالغ ہو گئے ہیں تو کرانا رجسٹریاں ان کے نام، فارغ ہو جاؤ، آ جاؤ مسجد میں چھوڑو، لیکن پھر بھی کنجیاں دینے کو دل نہیں کرتا، پھر بھی بابا جی کی پیالیوں سے مرنے کے بعد پیسے نکلتے ہیں، پھر بھی ان کے تکیے کے بیچ سے بھی کچھ وہ نوٹ نکل آتے ہیں جو اب چلتے بھی نہیں، گزر گیا زمانہ، یہ لگتے ہی نہیں، بزرگ ناراض نہ ہو جائے، لیکن جو بات کر رہا ہوں
بہرحال اس کے پیچھے کچھ پس منظر ہے، یہ بھی بہانا ہے. بینک بیلنس اپنے نام، زمین جائیداد ساری اپنے نام، اور کمائی کس کے لیے کر رہا ہے؟ بچوں کے لیے. نام کس کا لے رہا ہے؟ بچوں کا. یہ کس طرح کا بچوں؟ بہانا نہ لگاؤ، صاف کہو کہ اپنے لیے کما رہا ہوں. صاف کہو. کیوں بچوں کا نام لیتے ہو جب ہر چیز کی کنجی تو رکھی ہوئی ہے باندھ کے اپنے ساتھ؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے. آواز دی گھر میں بیٹھے، بیٹی پانی کا پیالہ تو لاؤ. بیٹی خاموش ہو گئی. ساتھ والا کمرہ بیٹی کا. پھر آواز دی، بیٹے سن رہی ہو؟ کہ ابا جی سن رہی ہوں. پانی کا پیالہ دینا. بیٹی خاموش ہو گئی. تیسری آواز دی تو زوجہ پانی لے کے آ گئی. میں کہا حضور پانی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو غصہ آیا، کہنے لگے بچے کس لیے ہیں؟ وہ خود کیوں نہیں آئی؟ اب اتنی نافرمان ہو گئی ہے کہ ایک پیالہ پانی کا باپ کو نہیں دے سکتی، کیوں نہیں آئی؟ تو زوجہ کہنے لگی چلیں درگزر کریں. اس نے کہا ہے ابا کو نہیں بتانا، پی لے. کیوں نہیں بتانا؟ بتاؤ کیوں نہیں آئی؟ میں نے اس کو پکارا تھا، تمہیں پکارتا تو تم آتی، تمہیں بتانا پڑے گا. جب بات ذرا آگے بڑھی تو ماں تھی نا، بات بیٹی کی تھی، تو اماں رو پڑی، آنکھوں میں آنسو آئے. کہا کیوں روئی ہو؟ کہنے لگی بیٹی کا پجامہ پھٹ گیا، دوسرا ہے نہیں، اور آپ لے کے بھی نہیں دیتے. کمرے میں بیٹھ کے تو پجامہ سی رہی ہے. تو کہہ رہی تھی ابا کو بتانا نا، انہیں تکلیف ہوگی. تو وہ اس کے پاس دوسرا ہوتا تو آ جاتی، ایک ہی تھا، تو اس لیے نہیں آئی. حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھے، سر سجدے میں رکھا، کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے بچوں کو بقدر ضرورت روزی عطا فرمائی ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے. ایک روایت میں نے پڑھی، کلیجہ منہ کو آیا. مصطفیٰ کریم بیٹھے تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیکھیں سیدہ فاطمہ آ گئی ہے، وہ دیکھیں بی بی صاحبہ بغیر بتائے آ گئیں. حضرت فاطمہ الزہرا آئی تو حضور نے فرمایا فاطمہ بغیر اطلاع کے؟ حضور چھوٹا سا کام تھا. کیسے آئی ہو؟ تو بی بی صاحبہ نے نا، عورتوں کا پلو ہوتا ہے نا چادر کا، پلو کھولا تو ایک روٹی بندھی ہوئی تھی. ایک روٹی چادر میں، یہاں لوگ زیور باندھتے ہیں، دولت باندھتے ہیں. ایک روٹی حضرت فاطمہ نے پلو میں باندھی، کھول کے پیش کی. کہ بیٹے یہ کیا ہے؟ کہ ابا جی کئی دنوں سے گھر میں روٹی نہیں پکی تھی، آج علی کچھ جون لائے تھے، پیسے ہیں، چند روٹیاں بنی ہیں. تو بچوں نے تو کھا لیا، تو میرے سامنے بھی ایک روٹی آئی تھی، میں نے لقمہ توڑا ہے تو مجھے خیال آیا پتہ نہیں مصطفیٰ نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا، پتہ نہیں حضور نے روٹی کھائی ہے کہ نہیں. میں لے کے حاضر ہو گئی ہوں، مہربانی فرمائے. فرمایا بیٹے بیٹھ جا. حضرت فاطمہ بھی بیٹھ گئی. سیدہ عائشہ کہتی ہیں حضور بھی بیٹھ گئے. فرمایا فاطمہ کتنے دنوں سے نہیں کھایا؟ عرض کی حضور 3 دن سے. فرمایا بیٹے میں نے 5 دن سے نہیں کھایا. آ جا. دونوں باپ بیٹی مل کے کھاتے. روٹی 2 حصوں میں حضور نے بانٹی. فرمایا چلا آدھی تو کھا، آدھی میں کھاتا ہوں. حضرت فاطمہ نے لقمہ توڑ کے منہ میں رکھا تو رو پڑی. حضور 5 دن سے نہیں کھائی. اور میں بیٹا چپ کر، ہمارا دنیا سے کیا تعلق، ایک پل رہ گیا ہے، بس اللہ پھر جنت کی ساری نعمتیں عطا فرما. رونے والی بات ہی نہیں ہے اس میں، بس ہمارا کیا تعلق، ایک پل ہے، پھر مالک بڑا کچھ عطا کرے گا. او بھائی، اللہ کریم نے فرمایا بندہ مومن جان لے، اگر میں تجھے ایک مشکل دوں گا تو میں تجھے کتنی آسانیاں، چلے سارے بول بھی کتنی جی، کتنی اللہ تعالیٰ آسانیاں دے گا؟ 2 آسانی. ہم لوگ اچھا جب ہمارا ذہن بن جاتا ہے نا کمزوری کا، ہمارا جب مزاج بن جاتا ہے مایوسی کا، پھر معاملہ ذرا ہمارے لیے گمبھیر ہو جاتا ہے. اگر ہم یہ ذہن بنائیں نا کہ مشکل میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے تو وہ مجھے آسانی بھی ضرور عطا کرے گا، تو پھر اللہ ضرور ہی آسانیاں عطا فرماتا ہے. اور جو مشکلات زندگی میں آتی ہیں نا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت فرمان ہے.
حضرت علی فرماتے ہیں جب تجھے مشکل آتی ہے تو وہ تجھے رب کا پتہ بتانے آتی ہے، وہ تجھے اللہ کا پتہ بتاتی ہے، اس لیے کہ جب تو سارے اسباب کر لیتا ہے، جو ضرورت ہوتی ہے پوری کرتا ہے، تندرست ہو کے وہ کام کرتا ہے، پھر بھی کام نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کرنے والا تو نہیں، کرنے والا کوئی اور ہے، جو کام کرنے والا کوئی اور ہے۔ تو عزیز بھائی یاد رکھیں، ہر مشکل کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی ہوتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری عطا کرے تو اس کے ساتھ اللہ پھر جو تندرستی دیتا ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ کبھی غربت دے تو پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ آسانی دیتا ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ عطا فرماتا ہے۔ اگر کہیں سے آپ کو دکھ ملتے ہیں تو پھر جب سکھوں کا وقت آتا ہے تو پھر گنے نہیں جاتے۔ یاد رکھ، مشکلات کے پہلو میں آسانیاں ہوتی ہیں، اور جس آدمی کو مشکل آتی نہیں، میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جو مشکل بھی آتی ہے اللہ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا میرے مومن کو کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ دو بزرگ بیٹھے تھے، ایک حضرت احمد رحمت اللہ علیہ اور ایک حضرت شرف الدین منیری رحمت اللہ علیہ۔ تو حضرت شرف الدین منیری کہنے لگے کہ دوست اصل میں وہ ہوتا ہے جو دوست کی طرف سے آنے والی تکلیف پر صبر کرے، جو اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیف پہ صبر کرے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ تو حضرت احمد ہی فرمانے لگے نہیں، مجھے تیری بات کی سمجھ کوئی نہیں آئی ہے، صبر کرے وہ اللہ کا دوست ہے، مصیبت پہ صبر کرے۔ تو کہا جناب پھر اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ بتا دیں اللہ کا دوست کون ہے؟ تو آپ فرمانے لگے جو محبوب کی طرف سے آنے والی مصیبت کو اس کا تحفہ سمجھ کے قبول کرے وہ اصل دوست ہوتا ہے، اس کا تحفہ سمجھ کے قبول کرے، اپنے رب کا تحفہ سمجھے، مالک کا تحفہ سمجھے کہ اس نے مجھے تحفہ دیا ہے، مجھے کسی مشکل میں ڈالا ہے۔ تو رب کریم بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے اللہ جب کسی کو مشکل میں ڈالتا ہے، کافروں کو تو اس نے موجیں کرائی ہوئی ہے، بڑی بڑی سہولتیں دی ہوئی ہے، مشکل میں ڈب بھی ڈالتا ہے، اپنے نیک بندوں کو ہی ڈالتا ہے۔ نمرود اور فرعون کے پیروں میں کانٹا بھی نہیں چبھتا، ان کو تکلیف نہیں آتی، تکلیف کسے آتی تھی؟ اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف آتی تھی۔ حضرت رابعہ بصریہ جب تک زندہ رہی تب تک بیمار رہی، جس دن طبیعت ٹھیک ہوتی تو کہتی اے اللہ تو کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، تو کہیں ناراض تو نہیں مولا جب تو مجھے تکلیف دیتا ہے تو میں رو کے تیری عبادت کرتی، جب مجھے دکھ ہوتے ہیں تو میں سجدے میں تڑپتی، اور خدا بندہ اب تو میں سکھی ہوں، موج میں ہوں، مجھے رونا ہی نہیں آ رہا، تو خدا بندہ تو کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا مجھ سے؟ دکھ تو اچھے ہوتے ہیں، دکھ تو پیارے ہوتے ہیں، اور دکھوں کے بعد جو اللہ آسانی دیتا ہے اس آسانی کا پھر کیا ہی کہنا۔ اس حضرت ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بیمار رہے، 60 سال اللہ نے تندرستی دی۔ کتنے سال بولے؟ 60 سال، غور کرنا بات پر، 60 سال علیل رہے، پھر بیمار ہو گئے، 18 سال ہو گئے بیمار ہوئے۔ زوجہ کہنے لگی دعا کر لیں آپ کو اللہ صحت دے دے۔ ہمیں اگر کوئی بندہ پوچھ لینا کہ بھائی کبھی کوئی خاص بات تو سناؤ، تو ہم جو ساری زندگی سکھ کے ساتھ سوئے ہوتے ہیں وہ بات نہیں سناتے، وہ جو ایک رات درد سے نیند نہیں آتی اس رات کا قصہ سناتے ہیں، کہتے ہیں وہ میرے الٹے دانت میں درد تھا تو میں ساری رات سو نہیں سکا۔ او بھائی جو ساری زندگی سویا ہے اس کا تو ذکر نہیں کر رہا، اور ایک رات جو تجھے نیند نہیں آ رہی، کسی سے پوچھا جائے، ڈاکٹر کہتے ہیں 360 ہڈیاں ہوتی ہیں وجود میں، کسی سے پوچھا جائے نا تیرا کیا حال ہے تو 359 ہڈیوں کا ذکر نہیں کرتا، جس گھٹنے میں درد ہے اس کا ذکر کرتا ہے، کہتے ہیں یہ گھٹنے میں بڑی درد ہے۔ او بھائی باقی 359 ٹھیک ہے نا، ان کی بھی تو کوئی بات سنانا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک نوجوان رہتا تھا، آپ کے پڑوس میں، تو وہ جب جو محلے میں بچے رہتے ہیں نا گاؤں میں، ان کا پتہ ہوتا ہے، پڑوسی تھا، تو 34-35 سال نوجوان کی عمر ہو گئی، کبھی بیمار نہیں ہوا۔ ایک دن اس کی طبیعت علیل ہوئی، سر میں درد ہوا تو اس نے پٹی باندھ لی سرخ رنگ کی، باہر نکل کے آیا، حضرت رابعہ بصریہ علیہ رحمہ نے دیکھا تو فرمانے لگے بیٹے خیر ہے؟ لگا جی اماں جی سر میں بڑی درد ہے۔ آپ فرمانے لگے کتنی عمر ہو گئی؟
کہنے لگا 34-35 سال. فرمانے لگی پہلے تو کبھی درد نہیں نہ ہوئی؟ کہا نہیں اماں جی آج ہی ہوئی ہے. تو آپ فرمانے لگے 34 سال اللہ نے صحت دی ہے, تو نے شکر کی ایک پٹی بھی نہیں باندھی, اور آج درد ہوئی ہے تو شکوے کی پٹی تو نے فوراً ہی باندھ لی ہے. کچھ شکر کی پٹی بھی باندھنی تھی. حضرت ایوب 18 سال بیمار رہے. زوجہ کہنے لگی دعا کر لو, تو آپ فرمانے لگے بی بی سے کہ صحت کتنی دیر رہی؟ اس نے کہا 60 سال. تو آپ فرمانے لگے ذرا بیماری کو بھی 60 سال گزر لینے دو, پھر دعا بھی کر لیں. یہ دعا کی, اللہ یہ لفظ کہے, اللہ نے صحت دے دی, تندرستی آ گئی. ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے زوجہ کہنے لگی کہ ایوب یہ بتاؤ دکھ اچھے کہ سکھ؟ آپ فرمانے لگے سارے دن ہی اللہ کے ہیں, پر دکھ بڑے اچھے تھے. مجھ سے پوچھو تو دکھ بڑے اچھے تھے. کہا کس طرح؟ تو حضرت ایوب فرمانے لگے جب میں بیمار تھا تو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میرا رب میرا حال پوچھا کرتا تھا. ایک دفعہ میرا اللہ پوچھتا تھا ایوب تیرا حال کیا ہے؟ فرماتے ہیں 12 گھنٹے تو لذت ہی رہتی تھی کہ میرے رب نے میرا حال پوچھ لیا, اور اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا تھا مالک حال دوبارہ کب پوچھے گا. فرمانے لگے اب صحت تو ہو گئی ہے, پر اب میرا رب میرا حال تو نہیں نہ پوچھتا. بھائی مشکلات جو ہوتی ہیں وہ تو تجھے سجا دیتی ہیں, سنوار دیتی ہیں. تجھے یاد آتا ہے کوئی اپنا, جب تجھے درد ہوتی ہے نا, تکلیف ہوتی ہے, پھر تیرا دل کرتا ہے کوئی کندھا ملے جہاں میں سر رکھ کے رہوں. پھر اس لیے تو کسی درویش سے کسی نے پوچھا تھا اپنا کون ہوتا ہے؟ تو کہا جو تجھے دکھ کے وقت یاد آئے وہ تیرا اپنا ہے. جو تجھے عین آزمائش کے وقت یاد آئے اور تجھے اس کا نمبر فوراً تیرے موبائل پہ چلنے لگے, وہ تیرا اپنا سجن ہے, جس کو تو دکھ کے وقت یاد کرے. تو بھائی مشکلات کے بعد جو اللہ آسانی دیتا ہے. حضرت ابراہیم کو آگ میں بھی پھینکا گیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ستایا بھی گیا, نکالا بھی گیا, لیکن جب ان مشکلات سے گزرے تو میرا رب فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. کہا جب ابراہیم پورے اترے تو پھر ہم نے انہیں امام بنا دیا. یا اللہ کس طرح کی امامت دی؟ فرمایا میں نے اتنی اعلیٰ شان عطا کی ہے کہ اپنے لاڈلے رسول کو جناب ابراہیم کی نسل میں پیدا فرما دیا ہے. میں نے مصطفیٰ کو ان کی نسل میں پیدا کر دیا, قیامت تک کے لیے ان کا وقار بڑھا دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ان کی عظمت بڑھا دی, اس لیے کہ جب وہ آزمائش سے گزر کر کے آئے پھر جو آسانی دی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کی بہت ساری چیزوں کو رکھا. کہا میں ملت ابراہیمی پہ ہوں. جب کوئی مشکلات کو عبور کر کے آتا ہے, جب کوئی تکلیفیں سہ کر کے آتا ہے, اس کے لیے جو اجر ہوتا ہے, اس کے لیے جو پھر اللہ کتنی ذرا بڑی توجہ کیجئے گا. لوگ سمجھتے ہیں فلاں آدمی مشکل میں ہے تو شاید مشکل میں ہی رہے گا, فلاں آزمائش میں ہے تو شاید میرا اللہ فرماتا ہے ایک مشکل دے کے میں 2 آسانیاں بھی دوں گا. تم مشکل دیکھ رہے ہو, مشکل نہ دیکھو, وہ جو اس کو بعد میں آسانی آنے والی ہے, اور ڈبل جو میں اس پر نعمت کرنے والا ہوں اس کو دیکھو. حضرت یوسف کو بانیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا, اور جب کنویں سے نکلے تو مصر کے بازاروں میں بکے, اور پھر زلیخا نے الزام لگایا تو حالات بگڑ گئے. حضرت یوسف کو جیل جانا پڑا. کتنی کٹھن زندگی تھی, لیکن میرے مالک کو کچھ اور ہی منظور تھا. کنویں میں گرنے والے, بازار میں بکنے والے, جیل میں جانے والے, الزام لینے والے جناب یوسف کو رب کریم نے اسی مصر کا بادشاہ بنا دیا. اللہ پاک نے اسی مصر کا حکمران بنا دیا. یاری تیری سونا ہے پر ازمیشاں تیریاں اگ, اے سونا پرکھیا جاوند آئی پہلو نال اگاں دے لگ. اس کے لیے تھوڑا سا جتن کرنا پڑ, تھوڑے کٹھن حالات سے گزرنا پڑ, تھوڑی آزمائشوں کا روپ دیکھنا پڑتا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چھیڑے کوئی نہ کوئی تکلیف نہ آئے, کوئی آزمائے. یہ ہو نہیں سکتا میرے بھائی. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا. 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کر نگی ہوا.
ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی دقت نہ آئے، مشکلات نہ آئے، اور مشکلات تو انسان کو سنوارتی ہیں بھائی، وہ تو نکھارتی ہیں۔ کبھی پوچھا کرو جا کر کے کسی گندم کے دانے سے کہ تو کہاں کہاں سے ہو کے آیا ہے، کہاں کہاں سے نکل کے آیا ہے، تو وہ بتلائے گا کہ بڑے مشکل مراحل سے گزرا ہوں، اور پھر اللہ نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں انسان کے وجود کا حصہ بنا۔ تو بھائی کٹھن مراحل، آزمائشیں، تکلیفیں، یہ انسان کو بڑا انسان بنا دیتی، یہ اس کے لیے ترقیوں کا پیش خیمہ ہوتی۔ ہمارے جوان پریشان ہو جاتے ہیں، عورتیں خاص کر کے اس بات پہ توجہ کرے، وہ بڑی جلدی غم لے جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں جانے میرا کچھ ہوگا ہی نہیں، جانے میرا کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائی درجنوں اور بیسیوں لوگ ایسے ہیں جن کی اولادیں نہیں تھی، لیکن نام ان کا ان سے بھی زیادہ ہے جو بڑے بڑے صاحب اولاد۔ حضرت عبداللہ مزنی حضور کے غلام تھے، قبیلہ مزن کے رہنے والے، والد فوت ہو گئے، چچا نے پالا تھا، اسلام قبول کر لیا۔ چچا اسلام کا بڑا دشمن ہے، حضور کا نام آئے تو جلال کرتا، حسد اور بغض میں جل جاتا، بڑی اسلام کے ساتھ دشمنی اور عناد رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں پہلے تو میں عشق رسالت کو دباتا رہا، پھر یہ چنگاری شعلہ بن گئی، پھر کہ یہ ہلکا سا جذبہ سمندر اور صحرا کا روپ دھار گیا۔ فرماتے ہیں ماں تھی اور میں تھا، میں گیا جا کے چچا سے کہا میں نہیں رہ سکتا۔ کہاں جائے گا؟ تو میں نے دھیمے لہجے میں کہا میں مدینے جاؤں، اب میں رسول اللہ کے مدینے جاؤں گا، اب میرا گزارا نہیں ہوتا، اب میں جاؤں گا۔ کہتے ہیں چچا کہنے لگا اچھا وہاں جائے گا، تجھے میں نے پالا، میں نے پوسا، وہ مکان میں نے تجھے بنا کے دیا، تیری جیب میں جو پیسے ہیں میرے دیے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا چچا میں سارا کچھ سوچ کے آیا ہوں، مکان بھی تو رکھ لے، پیسے بھی رکھ لے۔ کہتے ہیں اس نے ہر چیز رکھوا لی۔ جب پلٹنے لگا تو چچا کہنے لگا جو کپڑے تو نے پہنے یہ بھی میں نے خرید کے دیے تھے۔ حضرت عبداللہ فرماتے میں نے وہ کپڑے بھی اتار کے دیے، پرہنہ حالت میں ماں کے پاس گیا اور میں نے کہا اماں میں پہلے بھی تو ننگا پیدا ہوا تھا، تو انہیں ہی کپڑے پہنائے تھے، میرا پھر بدن ننگا ہو گیا ہے، کپڑے دے دے۔ کہتے ہیں 2 بیبیوں والے کپڑے اماں نے دیے، ایک میں نے تامت باندھ لی، دوسرا اوڑھ لیا اور مدینے پہنچا۔ کہتے ہیں جب میں ٹھنڈی رات مدینے پہنچا تو کالے رنگ کے حبشی غلام حضرت بلال دودھ کا پیالہ لیے کھڑے تھے، ہاتھ میں کھجوریں تھی، کمبل تھا، کہنے لگے آ جا آ جا۔ مصطفیٰ نے فرمایا تھا قبیلہ مزن سے میرا غلام آ رہا ہے، میں ساری رات سے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری مشکل آسان ہوئی، فرماتے مجھے مدینے میں اعزاز مل گیا، مجھے عزت مل گئی، ہر آدمی میری قدر کرنے لگا۔ گویا بزرگ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دعا کرنے لگے کہ اے اللہ تو نے مجھے بڑی شان دی ہے مصطفیٰ کی گود میں، اگر اسی رحمت کے چھاؤں میں پردہ کر جاؤں تو میری بات بن جائے۔ حضرت عبداللہ کا وصال بھی رسول اللہ کی گود میں ہی ہو گیا، گود میں نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی تعلق دار، نہ کوئی ہمسایا اپنا، نہ کوئی چچا، نہ کوئی ماموں، شہر میں تنہا، اسی کسے دے کچھ نہیں جے لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی، تنہائی۔ جنازہ اٹھا تو اٹھانے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، حسنین کریمین جنازے میں شامل۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، دیکھو مشکل کاٹی تھی تو آسانی کا رنگ دیکھو، آسانی کا انداز دیکھو۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مدینے میں رواج تھا کہ جب قبر میں اتارنے لگتے تھے تو قریبی رشتہ دار اتارا کرتے تھے، اور عبداللہ کا تو رشتہ دار ہی کوئی نہیں تھا مدینے میں، کون اتارے؟ پر میں جب قبر میں اترنے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اتر گئے کہ ہم قبر میں اتارتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تم باہر نکلو، تم کیوں قبر میں گئے ہو، باہر آؤ۔ کہتے ہم باہر آئے تو اللہ کے رسول اندر گئے، فرمایا کون کہتا ہے اس کا کوئی نہیں، میں جو موجود ہوں، کون کہتا ہے کوئی نہیں؟ فرمایا رکھو میرے ہاتھوں پہ۔ کہتے ہیں حضور کے دست مبارک پہ رکھا اور باہر کھڑے ہم رشک کرنے لگے
کہ واہ اللہ تیرا آسانی دینے کا رنگ، آسانی اس نے مشکل برداشت کی تو رب نے مصطفیٰ کے قدموں میں آسانیاں عطا فرمائی، پسے اور حضور نے قبر میں رکھا نبی پاک نے۔ میرے دادا مرشد کہتے ہیں عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اور بیدم شاہ بارسی تو حد کر گئے، کہنے لگے پسے مردن، بعد مرنے کے پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا، فقط ایک دل کے گوشے سے خیال۔ اور کامل پیرو نہ دے باہو قبر جنا دی جیوے۔ میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی تنگی دیکھ کر دقت ساتھ دیا، مکہ مخالفت کرتا تو جناب فاطمہ حضور کا خیال رکھتی، فاطمہ بنت اسد، بڑا پیار کیا، بڑی محبت کی مولا علی کی والدہ نے، ہر دکھ ہر تکلیف کاٹی، لیکن رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اور یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا جب بیعہ کی ان کے گھر گئی تو باہر سے سودا لا کے دیتی، حضرت فاطمہ سے بڑا پیار کرتی، بڑی محبت، مشکلات میں ساتھ دیا۔ جب وصال ہوا تو فرماتے کوہرام مچ گیا مدینے میں، لوگ منتیں کرتے تھے کہ حضور کا ایک بال مل جائے تو قبر میں بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ رسول پاک نے فرمایا جب جناب علی کی والدہ کو غسل دے لو تو کفن پہنانے سے پہلے میرے پاس آنا۔ کہتے ہیں جب غسل دے لیا تو عرض کی حضور غسل ہو رہا ہے، کفن کا کیا کرنا ہے؟ حضور اندر گئے، قمیض بدلی اور جو کرتا پہنا ہوا تھا اتار کے دیا، فرمایا وہ علی کی ماں نہیں میری ماں ہے، اس نے میرے لیے بڑی تکلیفیں سہی ہیں، بڑی مشکل دیکھی ہے، فرمایا اس طرح کرو میرے کرتے میں اسے کفن دو۔ حضور نے جنازہ پڑھایا، اپنے کرتا لباس مبارک میں کفن دلایا، پھر جب وہ دفن ہوئی تو حضور قبر پہ کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے فرمایا اے اللہ اپنے سارے نبیوں کے وسیلے سے اور میرے وسیلے سے میری اماں کی بخشی فرما دے۔ پھر جو آسانیاں ملی ان لوگوں کو تو ان کی قبروں تک آسانیاں ملی، پھر ان کو قیامت تک کے لیے آسانیاں ملی جنہوں نے مشکلات کو دیکھا۔ اور بھائی جو سوئے رہے، جو آرام کرتے رہے، جنہوں نے مناسب ہی نہ سمجھا کوئی کٹھن مرحلہ طے کرنا، جنہوں نے کہا نا 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 ہم تو سکھ کے ساتھی ہیں، ہم تو سکون کے ساتھی ہیں، بھائی ہم تو سلوٹ کے ساتھی ہیں، جب موجیں لگے گی تو دوڑ کے پہنچیں گے، کہیں گے ہمارا بھی تعلق بنتا ہے، ہماری بھی رشتہ داری ہوتی ہے، ہمارے بھی رابطے ہوتے ہیں، پھر دوڑ کر کے پہنچیں گے۔ اصل ساتھی وہ ہوتا ہے جو دکھ کا ساتھی ہو، آزمائش کا ساتھی۔ ایک بہت بڑی خوبی حضرت عثمان غنی کی جس کو نبی پاک نے بڑا چاہا، وہ تھا حضرت عثمان غنی کا سخی ہونا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضور نے تبوک کے لیے جیش اسرا کے لیے اعلان کیا نا، تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق تو سارا مال لے آئے تھے، جناب عمر آدھا لے آئے تھے، مولا علی شیر خدا نے جی کھول کے دیا تھا، لیکن 800 گھوڑے بما پالان کی ضرورت تھی، یعنی 800 فوجیوں کا خرچہ۔ اپنے لفظوں میں بات کر رہا ہوں، فوجی کا خرچہ کیا ہوتا تھا کہ فوجی کا گھوڑا بھی چاہیے، گھوڑے کے ساتھ کجاوا بھی چاہیے، تلوار بھی چاہیے، نیزہ بھی چاہیے، تیر بھی چاہیے، لوہے کی جیکٹ بھی چاہیے۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں نبی پاک نے اعلان کرنا شروع کیا، ایک دفعہ اعلان کیا تو میں نے کہا حضور 200 فوجی کا خرچہ میرا۔ نبی پاک نے دوسری دفعہ اعلان کیا تو کوئی اٹھا ہی نہیں، جنہوں نے دینا تھا وہ تو سارا کچھ پہلے دے چکے تھے، کوئی اٹھا نہیں۔ کہتے مجھے بڑا عجیب لگا کہ میرے مصطفیٰ اعلان کرے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب نے اذانۃ الخفا میں لکھا ہے کہ یوں پکڑ کے کہتے ہیں میں نے اپنا نا گریبان پکڑ لیا، عثمان تیرے نبی کو اعلان کرنا پڑ رہا؟ کہتے 1000 فوجی کا خرچہ چاہیے تھا، 1000 کا۔ عثمان کہتے تیسری دفعہ حضور نے اعلان کیا تو کہا یا رسول اللہ 200 اور ڈال لے۔ سنو سخی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس کل
کل خرچہ میرے پاس 800 فوجیوں کا تھا، میں سارا کچھ بھی گھر سے لے آؤں تو 1000 میں پھر بھی پورا نہیں کر سکتا تھا. لیکن جب نبی پاک نے چوتھی دفعہ کہا نا کہ اٹھو بھائی ابھی خرچہ چاہیے، عثمان کہتے مجھے لگتا تھا میرے گریبان پھٹ جائے گا. یار میرے محبوب کو اعلان کرنا پڑ رہا ہے. عثمان غنی فرماتے میں اٹھ کے کھڑا ہوا، میں نے کہا حضور اب آپ نے اعلان نہیں کرنا، آپ 1000 ہی میرے کھاتے میں ڈال دیں، میں سب کا بندوبست کرا دوں گا. فرماتے میں نے 200 فوجی کا خرچہ پکڑ دکڑ کے پورا کیا. 200 کا خرچہ. غریب اصل میں اللہ سے تجارت نہیں کرتا اس لیے امیر نہیں ہوتا. غریب اللہ سے تجارت کرے نا، اللہ سے، اس کے رستے میں 200 دے کے 70 گنا کی امید رکھے، یہاں بھی وہاں بھی، پھر امیر ہو جائے. یہ تجارت نہیں کرتا، یہ کہتا ہے اللہ کے رستے میں امیر خرچ کریں گے، میری نہیں ڈیوٹی. حضرت عثمان غنی کہتے میرے پاس 800 کا بندوبست تھا، میں نے 1000 کا دیا. حضور تشریف لے گئے. فرماتے ہیں جہاد سے جب واپسی ہوئی نا، ایک ایسا سودا تھا جس میں سے مجھے نفع کی امید ہی نہیں تھی، پر اللہ نے مجھے 11 گنا نفع عطا فرمایا. مالا والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں کل مال. لیکن نا جنت البقیع وہ والا قبرستان جس میں کوئی دفن ہو جائے تو نبی پاک کی سفارش کا حقدار ہو گیا. وہ والا قبرستان جس کا نام ہی جنت ہے. وہاں نا ایک یہودی اپنے جانور باندھا کرتا تھا، تو سرکار ایک دن اس طرف گئے تو واپس آئے. حضرت عثمان غنی قریب کھڑے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اس جگہ کی طرف ذرا چکر لگانا، جگہ بڑی اچھی ہے. عثمان غنی گئے، جگہ خرید کے واپس آ گئے. حضور نے فرمایا ہوا ہے؟ عرض کی حضور خرید آیا ہوں. فرمایا میں نے تو چکر لگانے کا کہا تھا. کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ بھی تو فرمایا تھا جگہ بڑی اچھی ہے. تو جس کو آپ نے اچھا کہہ دیا یہودی کے پاس تو نہیں نہ رہنی چاہیے، تو میں نے خرید دی. شرم نہیں آتی لوگوں کو حضرت عثمان کے بارے میں بات کرتے. جس قبرستان میں سیدہ پاک بی بی صاحبہ حضرت فاطمہ الزہرا آرام کر رہی ہے، وہ زمین حضرت عثمان نے تحفہ دی ہے. حیا نہیں آتی بات کرتے؟ شرم نہیں آتی؟ یہ صدقہ سیدہ فاطمہ کا ہی ہے، انہیں کے لیے اللہ نے تحفہ دیا، اور اس کے پیسے حضرت عثمان غنی نے ادا کیے. پھر اس قبرستان میں سیدہ پاک نے آرام کیا. پھر اسی قبرستان میں عثمان ابن مظعون نے آرام کیا. پھر اسی قبرستان میں حضرت حلیمہ سعدیہ لیٹی ہوئی ہے. اسی قبرستان کے اندر نبی پاک کی زوجہ سیدہ عائشہ آرام کرتی. پھر اسی زمین پر میرے محبوب کے پیارے نواسے امام حسن آرام فرما. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرتے تیری زبان نہیں کانپتی؟ ان کو بات کرتا ہے جن کے تحفے اہل بیت نبوت نے قبول فرمائے اور وہاں آرام کرنا انہوں نے پسند کیا. اتنا بڑا جرت بند ہو گیا تو. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کی تو کمال کر دیا حضرت عثمان غنی. اور پھر ضرورت سے زیادہ پیسے دے کے. کوئی کنویں کی بات بڑی معروف ہے، میں نے بس اشارہ کرنا ہے. نبی پاک نے بھی اعلان کیا تو بڑا ہی اعلان کر دیا. فرمایا وہ میٹھے پانی کا کنواں ہے، قبضہ یہودی کا ہے. جو بندہ خرید کر وقف کرے گا نا اسے کیا ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا میری جیب میں جنت کی ٹکٹ ہے، میں اسے جنت دے دینی. یہ ہے عرض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے. جنت بھی یہی، مال کے جنت بھی یہی ہے. جنت لے لے مجھ سے، لے لے. حضرت عثمان غنی گئے، اس کو کہا بھائی کنواں میرے ہاتھ بیچ دے. کنویں کی قیمت تھی 500-700 دینار. تو حضرت عثمان 500-600 دینار کل کنویں کی قیمت تھی. جناب عثمان غنی گئے، یہودی کو پتا تھا کہ یہ خریدنا چاہتے ہیں. فرمایا یار یہ کنواں بیچ دو. کہنے لگا نہیں بیچنا. فرمایا قیمت منہ مانگی. کہنے لگا قیمت میری مرضی کی. کہا تمہاری مرضی کی، اپنی اپنی اوقات ہوتی ہے نا قیمت لگانے کی. تمہاری مرضی کی. کہنے لگا میری شرط ہے میں ایک دن کے لیے کنواں دوں گا، ایک دن میں ایک دن آپ. فرمایا یہ بھی منظور ہے. کتنے پیسے؟ اس نے کہا میں 3000 دینار لوں گا. 500-600 کا ہے. حضرت عثمان غنی فرمانے لگے تو نے اپنی اوقات کے مطابق 3000 مانگا ہے، میں 40,000 لے کے آیا تھا. اپنی اوقات کے مطابق مانگا. 40,000 دینار میری جیب میں. یہودی کہنے لگا عثمان تو تاجر ہے، اور عام تاجر نہیں، عالمی سطح کا تاجر ہے. لوگ تیری تجارت کی مثالیں عرب میں دیتے ہیں، پر 500-600 کا کنواں 40,000. فرمانے لگے مسئلہ کنویں کا نہیں، مسئلہ مصطفیٰ کے فرمان کا ہے.
وہ جو حضور کا فرمان پورا کرنا ہے نا، اس کے لیے 40,000 تھوڑے ہیں، میرے پاس 6 ہی اتنے جو لے کے آیا ہوں۔ حضرت عثمان نے پیسے چکائے، اس نے کہا ایک دن پانی ملے گا، فرمایا منظور ہے۔ وہ ایک دن بیچا کرتا تھا پانی، حضرت عثمان نے اعلان کر دیا جو میرا دل ہے نا فری پیو، اپنے بھی پیو، بیگانے کا اعلان کوئی نہیں کرنا، میرا کوئی پروگرام نہیں۔ لیکن آپ مطلب ہلکا ہلکا ایسے دیکھیں گے، سوچیں گے، غور کریں گے، او بھائی پیسہ بھی بانٹنے سے چلو بولو تو صحیح نا، اس پر بھی آپ حامی تو بھرے نا، سچی بات کر تو لینی چاہیے نا۔ چلے عمر آپ 2 سال کے بعد کر لینا، 6 سال کے بعد کر لینا، پر ہاں نہ تو صحیح کرے نا۔ پیسہ بھی ہمیشہ بانٹنے سے، ملا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کنویں سے سادہ پانی نکل جائے تو تازہ آ جاتا ہے، اور اگر پانی کنویں کے اندر رہے سارا ختم نہ ہو تو باسی ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے میں اس کنویں سے پانی پیتا ہوں جس میں رش زیادہ ہوتا ہے، کہ وہاں سے پانی ختم ہوتا ہے تو تازہ آتا رہتا ہے۔ فرماتے تو اللہ کے رستے میں سارا خرچ کر دے، اللہ تازے عطا کر دے گا اور پہلے سے زیادہ عطا کر دے۔ میرا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ تجارت بندوں کے ساتھ ہے، بندوں کے ساتھ جو تجارت ہے نا، بندے کنجوسی کر جاتے ہیں۔ بندے کا تو صحیح کام چل جائے تو پارٹنر کو فارغ کر دیتا ہے تو فارغ ہے، اور اگر کبھی کسی کی دکان میں کوئی کرایہ دار اچھا اس کی دکان چل جائے تو مالک کہتا ہے تو جا، اب دکان میں نے خود کھول لی ہے، وہ فارغ کر دیتا ہے۔ بندوں کا تو مزاج اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب تجارت ہوتی ہے نا، میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کے گھروں میں لاکھوں روپیہ ماہانہ آتا ہے، غربت نہیں جاتی۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ کثرت والا پیسہ آیا ہے پر برکت والا نہیں آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی میں بڑا تاجر تھا، لیکن جب سے مصطفیٰ کے نام پر خرچ کرنا شروع کیا، پھر کہاں سے آیا کب، اور بڑی سیانی بات فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں کلمہ پڑھنے سے پہلے تجارت کو وقت زیادہ دیتا تھا، اور مسلمان ہونے کے بعد میں نے تجارت کو ٹائم تھوڑا دیا، پر اللہ نے روزی مجھے زیادہ عطا فرمائی۔ اس لیے برکت پر ہماری توجہ نہیں رہی، غیبی خزانوں پر خیال ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ غیبی خزانوں سے جو چیز ملتی ہے وہ زیادہ ملتی، جو مادی ذرائع سے ملتی ہے وہ چیز کم ہوتی۔ حضرت عثمان غنی پر الزام لگا جب آپ کا دور حکومت تھا، یہ یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ الزامات حضرت عثمان غنی پہ لگائے گئے۔ جن بندوں کے قد کاٹ زیادہ ہوتے ہیں ان کے خلاف پراپوگنڈے بھی لمبے چوڑے ہی ہوتے ہیں۔ بڑی بات یاد رکھنا، کہا گیا کہ حضرت عثمان لوگوں کو نوازتے بڑھائے، بڑا دیتے ہیں حضرت عثمان غنی۔ تو حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے حکمران تو میں آج بنا ہوں تو میں تو پہلے بھی بڑا دیتا تھا، وہ کس خزانے سے دیتا تھا؟ آپ جواب دیا کرتے۔ دیکھیں ذرا، لاکھوں لوگ حج کرنے آتے تھے، پر حضرت عثمان غنی حج کرنے جاتے تو اعلان کر دیتے کہ کوئی حاجی حج کے موقع پر آ کے کھانا نہ پکائے، سب کو کھانا عثمان غنی اپنی جیب سے دیا کرے گے۔ مینا میں لنگر کھانا ہوتا تھا حضرت عثمان غنی کا، مینا میں فرماتے تھے کھاؤ حاجیوں جتنا کھا سکتے، اور پھر حضرت عثمان غنی کا اعلان تھا، خدام کو کہتے تھے میں آخر میں کھاؤں گا، پہلے میرے سارے آنے والے حاجیوں کو کھلایا جائے۔ ایک مجھ سے نا ایک دوست نے سوال پوچھا 4-5 دنوں کے، کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو بندے کو نا چوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، زندگی میں نہ بھولنے والے سوالات ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے سوال پوچھا، کہنے لگا اوکاڑ دینی اور مذہبی گھرانہ ہے، اوکاڑے سے تعلق ہے، میرے ساتھ محبت کا رشتہ ہے۔ کہنے لگے بیٹی کی شادی کر دی ہے راولپنڈی میں، آپ کی بھی بیٹی ہے میری بھی بیٹی ہے، بیٹی کی شادی کر دی ہے راولپنڈی میں، اب بچی چند دن رہنے آئی ہے، پوچھنا یہ ہے کہ نماز پوری پڑے گی کہ قصر پڑے گی؟ تو میرا تو اس نے کام کر دیا، ہاتھ ہو گئی، رو رو کے برا حال۔ میں نے کہا یار تو بند کر دے فون، رات کو بتاؤں گا۔ کیا پوچھ لیا یار تو؟ بیٹی مسافر نہیں ہوتی، بیٹی تو مہرانی ہوتی ہے باپ کے گھر کی۔ وہ بیٹی مطلب کیسے بتاؤں کہ دل کرتا ہے کہ بیٹی وہ صرف ہنسے، وہ روئے کبھی نہ، یہ دعا ہوتی ہے۔ تو نے اتنا بڑا سوال کیوں کیا؟ بہرحال علماء کو کچھ چیزوں کے جواب دینے پڑتے ہیں۔ میں نے کہا میں رات کو بتاؤں گا۔ رات کو پھر فون آیا کہ آپ تو بڑی جلدی جواب دینے کے عادی ہیں تو دیر کیوں کر دی؟ تو میں نے کہا یار جواب تو میرے پاس تھا لیکن ہمت نہیں تھی ابھی۔ تو میں نے کہا کہ اگر تو بیٹی آئی ہے والد کے گھر میں اور ابا جی کا پروگرام ہے اسے جائیداد میں سے حصہ دینے کا،
تو پھر تو بیٹی نماز پوری پڑے گی. لیکن اگر ابا جی نے علیحدہ کر کے انگوٹھا لگوانا ہے تو پھر بیٹی مسافر ہے. اگر ابا جی نے اس کو علیحدہ کر کے انگوٹھا لگوانا ہے نا کہ دے دے بھائیوں کو، خیر ہے تیری شادی پہ خرچہ کر دیا ہے. اگر ابا جی کے دل میں نے کہا یہ ابے سے فتویٰ پوچھ لو، اگر ابا جی کے دل میں چور ہے نا کہ بیٹی کو دینا کچھ نہیں، تو پھر بیٹی نے نماز قصر پڑھنی ہے. اس لیے کہ پھر وہ وہاں حصے دار. اس کی دلیل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو لوگوں نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ نبی پاک بھی قصر نماز پڑھتے تھے، حضرت عمر بھی حج کے موقع پر قصر پڑھتے، حضرت ابو بکر بھی، آپ کیوں پوری پڑھتے؟ فرمایا ان کا مکے میں گھر کوئی نہیں تھا، میرے تو پورے کے پورے باغ ہیں، تو میں یہاں مسافر نہیں ہوں، میں یہاں مقیم ہوں. تو اگر تو بیٹی کا حصہ بھی ہے ابا جی کے گھر میں تو پھر وہ نماز پوری پڑے گی. لیکن اگر ابا جی نے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے بیٹوں کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے اور انہوں نے بیٹی سے کہہ دیا ہے کہ چھوڑ، جو بیٹیاں حصہ لیتی ہیں ان کے بھائی نہیں ملتے تو نہ ملے بھائی، کوئی حرج نہیں. ضروری ہے ظالم بھائیوں